حضرات، جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے بس اتنی درخواست ہے کہ جس بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں ان کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین تحفہ درود ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو ایک مرتبہ مل جل کر آہستہ سے صلوات پڑھ دیں۔ برادر عزیز جناب افہام صاحب انتہائی مرصع کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل برادر بزرگ علی جناب مولانا حسن مہندی صاحب قبلہ، اب اس وقت میں اپنے حصے کا ثواب لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بغیر کسی تمہید و تاخیر کے ایک مطلع اور دو شعر بارگاہ ممدوح یعنی نعت و منقبت کے ساتھ گزارش ہے، مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعت اور منقبت ملاحظہ فرمائے، ایک مطلع دو شعر۔ چچا ملاحظہ فرمائے کہ دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے۔ بہت اچھا مصرع پہنچ جائے تو بولیے گا ڈائٹ پہ بیٹھے بھائی، بہت اچھا ہے، واہ۔ کہ دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے، آہٹ نہیں غبار نہیں نقش پا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے کوئی رہ گزر میں ہے۔ بہت اچھا ہے۔ آہٹ نہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، ایک شعر ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے۔ عزا خانے میں تشریف فرما ہے، متوجہ رہیے گا، دیکھی ہے کائنات مگر تو نظر میں ہے، تجھ سا نہ اے حبیب کوئی بحر و بر میں ہے، آہٹ نہیں غبار نہیں نقش پا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے کوئی رہ گزر میں ہے۔ تو شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، باطل کا ہر جواب محمد کے گھر میں ہے۔ شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، شاہد مباہلہ ہے تو کرب و بلا ثبوت، باطل کا ہر جواب محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین آپ حضرات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ۔ ایک مطلع نہیں، اس سے قبل چونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا لیکن بارگاہ ممدوح سے آغاز کرنا ضروری تھا، اور تمامی شورائے کرام یہیں سے آغاز کر رہے ہیں چونکہ یہ آمد کی شب ہے۔ اللہ ان دو معصومین کی آمد کے صدقے ہم سب کی تمام مطلوبات شرعیہ حاجتوں کو قبول کرے، تمام جو خالی جھولیاں ہیں پروردگار عالم انہیں بھر دے۔ لیکن بارگاہ باب المراد میں ہے، اگر واسطہ ان کا ہوگا تو یقیناً یہ باب المراد ہیں، اور یہ بارگاہ باب المراد خود باب المراد کی عطا کردہ ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ منزل تک چار مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، میں سرکار باب المراد میں، اور جہاں تک جس کی عقیدت ہے اگر بات پہنچ جائے تو جڑ جائیے گا کہ بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، ورق پہ عشقوں سے احساس لکھ دیا جائے، بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، ورق پہ عشقوں سے احساس لکھ دیا جائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پہ حضرت عباس لکھ۔ کہاں ہیں آپ؟ توجہ فرمائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پہ حضرت عباس۔ شہزادی تک میں پہنچ رہا ہوں، دو مصرع جلدی جلدی میں بات کر رہا ہوں، اور بہت کم وقت میں آپ کے تصور سے پہلے میں اپنا مقام لے لوں گا، توجہ کیجئے گا۔ بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، ورق پہ عشقوں سے احساس لکھ دیا جائے، فشار قبر نہ ہوگا کسی بھی صورت میں، کفن پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ تو سنگریزوں نے پڑھا، دیکھیے بات موقع کی ہوتی ہے، جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اور جس شب میں بیٹھے ہیں دونوں کو مربوط کیا، کوشش کیا، توجہ کیجئے گا۔ سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے
کے ہاتھ پر مارو بھائی. سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر, سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. بات پہنچ جائے تو بولیے گا. سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر, سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. اپنے چلو میں اٹھا کر سارے دریا کا وجود کلمہ تشنا نبی پڑھوا لیا عباس. پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ, مل کے نعرہ حیدری. سنگریزوں نے پڑھا کلمہ نبی کے ہاتھ پر, سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. سلسلہ گھر کا وہی باقی رکھا عباس نے. دیکھیں بات منزل کی طرف جا رہی ہے, توجہ کیجئے گا. غالباً معروف بھائی نے جناب حر کے حوالے سے گفتگو کی تھی, وہیں سے دو مطلب ملاحظہ فرمائیے گا اور دو شعر آپ کو قریب کرنے کے لیے. باقی میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں بھائی, جاگیے گا بھائی, تھوڑا سا ہماری طرف متوجہ ہو جائیں, اس کے بعد بات منزل پر چلی جائے گی. توجہ کیجئے گا کہ زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں. بہت آسان لفظوں میں جہاں تک پہنچے بولیے گا. زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں. میں نے مطلع پڑھا ہے بھائی, بولیے گا میرے ساتھ مل کے. بھائی ادھر آواز آ رہی ہے, ساتھ میں بولیے گا. چچا تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا کہ زانوے شبیر, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمامی حضرات متوجہ رہیے گا کہ زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں. تو جتنی جلدی کربلا میں ہو گئی حر کو نصیب, جتنی جلدی کربلا میں ہو گئی حر کو نصیب, اتنی جلدی کوئی بھی معراج پا سکتا نہیں. زانوے شبیر, شیر پہنچ جائے, اس لیے کہ شیر کا مفہوم شاعر کے بطن میں ہوتا ہے. کوشش کروں گا کہ نوجوانوں تک پہنچ جائے, لیکن شعراء کرام کی سبحان اللہ, شیر بہت قیمتی ہے, مجھے بہت پسند ہے. بات پہنچے تو بولیے گا. زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں. ارے دے کے قیمت پاؤں رکھا ہے امام وقت نے, کربلا کوئی تجھے اپنا بتا سکتا نہیں. دے کے قیمت, توجہ, دے کے قیمت پاؤں رکھا ہے امام وقت نے, کربلا کوئی تجھے اپنا بتا سکتا نہیں. تو لے گئے ہیں قتل ہو کر جس بلندی پر حسین, اس بلندی پر کبھی قرآن جا سکتا. لے گئے ہیں قتل ہو کر جس بلندی پر حسین, لے گئے ہیں قتل ہو کر جس بلندی پر حسین, اس بلندی پر کبھی قرآن جا سکتا, کبھی قرآن. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت آرام سے سارے اشعار چھوڑ کے صرف چونکہ جشن میلاد النبی ہے, صرف مقطع پڑھ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. ایک لمحے کی زحمت ہوگی, ایک نعرہ لگا لے آپ حضرات تاکہ چائے تقسیم ہو جائے. مل کے بولیے سما میں ادھر. اللہم صلی علی محمد بھائی آمدہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں. جتنی جلدی کربلا میں ہو گئی حر کو نصیب. واہ, ایک بات اور یاد آ گئی ہے, چلتے چلتے عرض کر دوں کہ جو آیا ہی نہ ہوئی بات کوئی کیا جانے, جو آیا ہی نہ ہوئی بات کوئی کیا جانے, عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے, عہد ماضی تیرے حالات کوئی کیا جانے. کب ہوئی آمد حر سب کو خبر ہے, لیکن کب سے بدلے تھے خیالات کوئی. اب مقطع سماعت فرمائیے کہ زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں, جس جگہ حر ہے وہاں پر کوئی جا سکتا نہیں. دے کے قیمت پاؤں رکھا ہے امام وقت نے, کربلا کوئی تجھے اپنا بتا سکتا نہیں, کربلا کوئی تجھے اپنا بتا سکتا نہیں. لے گئے ہیں قتل ہو کر جس بلندی پر حسین, اس بلندی پر کبھی قرآن جا سکتا نہیں. تو باندھ لو بازو پر لکھ کر بس ابو طالب کا نام, باندھ لو. مصرع پڑھ دیا میں,
توجہ کہ باندھ لو بازو پر لکھ کر بس ابو طالب کا نام، باندھ لو بازو پر لکھ کر بس ابو طالب کا نام، اے مناظر حشر تک ایمان جا سکتا نہیں۔ باندھ لو بازو پر لکھ کر بس ابو طالب کا نام، باندھ لو بازو پر لکھ کر بس ابو طالب کا نام، اے مناظر حشر تک ایمان جا سکتا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بلند ترین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب پڑھ رہے ہیں، بہت خوب پڑھ رہے ہیں۔ واہ یا علی یا علی، مل کے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ واہ آمادہ ہیں بھائی؟ جزاک اللہ۔ زیادہ دیر کی زحمت نہیں، میں نے ایک وعدہ کیا ہے آپ سے کہ آپ کے تصور سے پہلے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بھائی خوب پڑھنا ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ متوجہ رہیے گا اور جہاں تک آواز پہنچ جائے، بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ جڑ جائیں میرے ساتھ، کہ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے۔ دوسرا مصرع پہنچ جائے تو بولیے گا کہ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، جس کو غم سرور سے سروکار۔ چچا جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے آپ حضرات، اس لیے کہ ڈسٹرب ہو رہا ہے یہاں تک، اور سامعین کا جو تقاطب ہے وہ باقاعدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ مل کے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، مل کے دونوں ہاتھ بلند، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ زانوے شبیر اور رومال پا سکتا نہیں۔ توجہ، اب مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، بھائی ہاتھ باندھ کے نہیں، تھوڑا کھول دیجئے، کہ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ بھائی بات کر لیو تو آپ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، 2-4 منٹ کی بات ہے، زحمت تمام ہے۔ جس کو غم سرور سے، انتظامیہ باہر سے سب دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا کور کریے، توجہ کیجئے گا بھائی، کہ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، جہاں تک پہنچے اگر دل بولے تو بولنا، زبردستی کی داد نہیں چاہیے۔ توجہ، جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، جو روک سکے سلسلہ اشک عزا کو، کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے۔ جس کو غم سرور سے سروکار نہیں ہے، جو روک سکے سلسلہ اشک عزا کو، کونین میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے۔ ارے اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت، جس گھر میں کوئی شے کا آزادار، جس گھر میں کوئی شے کا ملک، نعرہ حیدری، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت، جس گھر میں، بھائی ماشاءاللہ، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، نہج بدل دیا میں نے، سارے اشعار پھر چھوڑ دیے، اس گھر پر فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت، جس، ایسے بھی شعر سن لو ایک، جس گھر میں کوئی شے کا آزادار نہیں ہے، تو عباس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصرع سنو، عباس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے، ساحل پر کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ عباس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے، عباس کے آنے کی خبر دی ہے ہوا نے، ساحل پر کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے، ساحل پر کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اے شام کے روباہوں کہاں جاتے ہو ٹھہرو، نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تلوار نہیں۔ ارے کہاں ہے بھائی، مصرع پہنچا کہ نہیں آپ تک؟ اے شام کے روباہوں کہاں جاتے ہو ٹھہرو، نیزہ ہے فقط ہاتھ میں تلوار نہیں۔ بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ اسلام کے ماتھے پر یہ تحریر ہے اب بھی، عابد سا کوئی قافلہ سالار نہیں ہے، عابد سا کوئی قافلہ سالار۔ ایک صلوات پڑھ دے بلے اللہ پڑھے کوئی بات نہیں۔ میرا وقت ہو چکا ہے، 4 مصرے تعمیل حکم میں سن لیجئے اور میں اپنی جگہ لے لوں۔ یہ مصرے شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، بھائی متوجہ رہیے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شام کا دربار، بی بی کی آمد،
اور بی بی کی تقریر. 4 مصرع مولانا فرما لیں کہ لہجے کی گھن گرج سے ہی دربار ہل گیا. بے شک بے شک. واہ. لہجے کی گھن گرج سے ہی دربار ہل گیا. ایسا لگا کہ خود علی تشریف لائے ہیں. واہ. مصرع پہنچا کہ نہیں بھائی؟ بولیے گا تھوڑا میرے ساتھ. لہجے کی گھن گرج سے ہی دربار ہل گیا. لہجے کی گھن گرج سے ہی دربار ہل گیا. ایسا لگا کہ خود علی تشریف لائے ہیں. عباس کی بہن نے کہا دیکھ اے یزید بیعت کو دفن کرنے دے